اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان النبی الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیظہر علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ یقول: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: فقلت لأبی ذر یا رسول اللہ اوصنی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اتقوا اللہ فإنہ رأس امر کلها۔ فقال: اوصنی یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: وتلاوة القرآن وذکر اللہ فإنہ نور السماوات والأرض۔ فقال: اوصنی یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تکثر الذکر فإنہ یذہب النور والقلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اعظام، ملت کے پاسبانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو کچھ کہنے اور سننے کا موقع عطا۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی گئی ہے اور ایک لمبی روایت کا کچھ مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ آیت شریفہ میں اللہ نے اپنی اس امت کے لیے سب سے بڑا احسان سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگوں کے پاس بھیجنا ہے رسول بنا کر۔ دوسری، ہمیں اور آپ کے لیے سب سے بڑا صدمہ ہماری آنے والی نسلوں میں اور تا قیامت تک کے لیے یہ لوگوں میں افسوس رہ جائے گا کہ ہمارے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرما دینا۔ نبی سے ساری کائنات جگمگائی تھی اور آج بھی ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وفات سے بڑھ کر کوئی صدمہ اس امت پر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کو دنیا میں بھی لازم اور ضروری ہے۔ جب تک کوئی انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھے گا اور نہیں کہے گا تو وہ انسان مومن نہیں کہلائے گا۔ اگرچہ کہ وہ لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کرے، پھر بھی محمد الرسول اللہ کو اس کے ساتھ ملانا لازم ہوگا۔ تو ایمان کی گارنٹی ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم اس دنیا سے فنا ہوں گے، ہمارے اوپر موت طاری ہوگی، جب ہم اس منزل قبر پر پہنچیں گے، وہاں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت محسوس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ من ربک، من دینک، من نبیک پوچھا جائے گا۔
وہاں بھی آپ کو شرط ہوگی نبی کو نام پر قربان جائیے۔ کیا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ہمیں صدمہ نہیں ہے؟ واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے سے یہ امت یتیم ہو چکی ہے، اس سے بڑا صدمہ کسی کو نہیں۔ اور اس امت پر طرح طرح کے حالات بھی آئیں گے، لیکن ان تمام حالات کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانحہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کے رچا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ کو خبر تک کافی نہیں ہوگا، بلکہ آپ جب میدان حشر میں جمع ہوں گے، دربار خداوندی میں ہوں گے، ساری امتیں جمع ہوں گی، وہاں بھی آپ کسی نبی کی سفارش نہیں لے سکتے۔ اب وہاں تو سب کے سب نشاندہی ہمارے آقا سرکار دو عالم تاجدار مدینہ عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے سجدہ بسجود ہوں گے، اس کے بعد ہی آپ کی سفارش بھی کام ہوئے گی۔ جب ہی اللہ رب العزت اس امت کے حق میں ان کی سفارش قبول کی جائے گی، جب ہی جا کر ساری امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پکڑ کر بھیک مانگیں گے کہ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش۔ تو معلوم ہوا عالم دنیا ہو، عالم آخرہ ہو یا عالم برزخ ہو، کہیں بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر چارہ نہیں ہو۔ تو بتاؤ، جب تینوں عالم کے لیے ایک مقدس ذات ہوگی، تینوں عالم کے لیے ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات مبارک ہوگا، تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اب ہمیں اس امت میں سب سے بڑا ثانیہ اور سب سے بڑی وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگرچہ اللہ نے اس آیت شریفہ میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، تو کہیں اور آیت میں فرمایا کہ آپ اب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو اس طرح سے واضح کر دیا کہ دو ٹوک بیان کر دیا کہ جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں کر سکتا، جس کے حق ہونے میں کوئی چوں و چرا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں اپنے رب کے لیے کافی ہو اور تم رب کریم کے سامنے حاضر ہونا ہو، تو لازم اور ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نے جس چیز کو، جس پیغامات کو، جس شریعت کو، جس اسلام کو، جس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس دین کا ہمیں کامل یقین رکھنا اور اس پر حق ہونے پر یقین رکھنا لازم اور ضروری۔ آپ کو واقعہ سناؤں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا کے آپ ساتھی ہیں، اور آپ مکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر طے کیے ہوئے ہیں۔ آپ کا سفر اس طرح مقبول ہو گیا، آپ کی تاریخوں میں اس سفر کا لکھا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میرا دوست ابو بکر، تجھ قربان جائیے اس مجاہد صحابی پر اور اس صابر صحابی پر، قربان جائیے اس صحابی پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو سارے صحابہ دیوانے اور مجنون ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نبی کی وفات کی خبر دے تو میری تلوار اس کی گردن پہ ہو۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کسی سے کوئی تکلم ہی نہیں کیا کر رہے تھے، جبکہ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے۔ حضرت عثمان پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم طاری تھا، لیکن اس وقت میں سارے صحابہ کو یکجٹ کرنے کے لیے اور سارے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے، سارے صحابہ کو ایک دین پر باقی رکھنے کے لیے اس وقت میں واحد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر سارے صحابہ اکرام کو ایک کلمے کی بنیاد پر کھڑا کیا تھا۔ اور شارحین لکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتنا جسارت اور اتنا غم سے دور کیوں کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح آپ نے آخری حج عمرہ مکمل کیا تو اس جبل رحمت پر کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا، سارے صحابہ کو جمع کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے سامنے ساری دین کو، شریعت کو اللہ کی دی ہوئی پھول کھول کر رکھ دیا ہے، اب آگے آپ عمل کرتے رہیں۔ تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہوا تھا اور دائیں طرف حضرت ابو بکر تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق تعجب، سارے صحابہ تعجب ہو گئے کہ حضرت ابو بکر ان پیغامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن حضرت ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت کیا، آگے بڑھے اور پوچھنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتلائیں کہ آپ اس وقت آپ کو شریعت کے اتمام کو بیان کیا جا رہا ہے، دین کے مکمل ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھنڈا جواب دیا کہ مجھے ان کلمات سے ایسا محسوس ہو گیا کہ ہمارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ تو اس وفات کے دن صبر پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی کا رلا لیا، تو معلوم ہوا لیظہر علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون بھی کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمہارے دین پر چلنے پہ کوئی ناگواری پیش آئے، کوئی ناپسندیدہ کرے، لیکن تمہیں قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، تمہیں نبی کے ہدایات پر ہی عمل کرنا ہے، نبی کے بتلائے ہوئے طریقوں پر ہی عمل کرنا ہے۔ تو اس لیے دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اور صحابی کا شوق دیکھیے۔ آج ہم لوگ 2-3 منٹ زیادہ ہو جائے یا 10 منٹ ہمارے زیادہ ہو جائے تو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات چڑھ جاتی ہے کہ ہمارے خطیب صاحب نے لمبا کر دیا اور وقت سے زیادہ کر دیا، فلا چیزیں شروع ہو جاتے ہیں۔ اس صحابی مرد مجاہد کو بھی دیکھ لیجئے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ملے ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سینکڑوں لوگ رہتے ہیں، آج ایک موقع ملا ہے، لہذا میں چلوں اللہ کے نبی سے کچھ پوچھ لوں۔ تو اب اس موقع کو غنیمت سمجھا، پھر آگے بڑھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اوصنی، فرمایا یہاں اوصنی کا مجھے وصیت کیجئے،
وصیت کہتے ہیں اس چیز کو جو مرنے کے بعد عمل کیا جائے، اور شریعت وصیت اسی وقت نافذ کرتی ہے جب آدمی مر جائے، جو کہا گیا وہ اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن یہ نہیں کہا انی اسألکی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یا پوچھتا ہوں، یہ نہیں پوچھا، لیکن اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ وصیت کا طلبگار۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نبی کریم نے فرمایا کہ اتقوا اللہ، کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ أَمْرٍ، اس لیے کہ تمام معاملات کا جڑ یہ تقوی ہے۔ جب تک تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اور ڈر کا مطلب کیا ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ کچھ بچوں کو ڈراتے ہیں کسی کے نام سے یا کسی اور چیز سے، اندھیرے سے ڈرتے ہیں، فلاں چیز سے۔ یہ نہیں ہے تقوی کا مدار، یہ تو ظاہری چیز ہے، اور بشریت کا تقاضا ہے کہ آدمی اندھیرے میں جائے تو ڈر جائے، لیکن دل میں ایک کیفیت اور تار ہوتی ہے، جیسے آج کل سمجھنے میں آسانی ہے۔ آپ کے موبائل پر کوئی وائر اور تار لگی نہیں رہتی، آپ کہیں سے کہیں تک اپنا فون ملا لیں، آٹومیٹک اس میں مل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ٹیکنالوجی ہے۔ تو اسی طریقے سے تقوی کا یہ رگ آپ بندے کے دل سے اللہ تک مل جاتا ہے۔ جب اس کا کلیکشن وہاں سے وہاں تک، کنیا کماری سے لے کر دور دور تک یہ پھیل سکتا ہے، تو کیا اپنے اس پیدا کیے ہوئے خالق کے بندے کے دل کا نٹور اپنے خالق تک نہیں پہنچ سکتا؟ جب کوئی باپ اپنے بچے کو چیختے ہوئے بلبلاتے ہوئے دیکھتی ہے، جبکہ اس کی زبان بھی کھلتی نہیں ہے اور وہ کھانا بھی نہیں پوچھ سکتی ہے، صرف چیخ مارتی ہے، تو ماں اس سے بھاگتے ہوئے آتی ہے، پھر اس کو سینے سے لگواتی ہے، پھر اس کو اپنے دودھ سے نوچ پڑاتی۔ ایسے ہی بندے کا دل جب اللہ کی طرف مائل ہو جائے، تقوی اس کے اندر آ جائے، تو رب خالق بھی اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے گا اور اس بندے کے سارے مرادوں کو پورا کر دے گا۔ آج ہمارے دلوں میں تقوی کی بڑی کمی ہے، اور یہ تقوی جو پیدا ہوتا ہے، دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک خوف خدا کی ضرورت ہے، یعنی ہمیشہ ہر چیز میں استحضار ہو کہ مجھے اللہ کا ڈر۔ دوسری چیز فکر آخرت ہے۔ یہ دو چیزیں آپ کو، یہ نیٹ ورک ہے، ایک خوف خدا اور دوسرا فکر آخرت۔ یہ نیٹ ورک آپ کے اندر تازے ہوں گے اور اس کا کلیکشن رہے گا، تو اب اللہ کے احکامات سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ کو شریعت پر عمل کرنے سے آپ کو کوئی حکومت کیا، جابر حاکم کیا، کوئی روک نہیں سکتا، جبکہ ہمارے دلوں میں یہ دو چیز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی جلیل القدر اور بڑے خوبصورت نبی گزرے۔ انہوں نے جب ان کو کنویں سے عزیز مصر لے کر اپنے گھر لایا، تو ان کی خوبصورتی پر اتنا فدا ہو گئی عزیز مصر کی بیوی زلیخا، اور اس نے اتنی محبت کی چکر لگا دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام میں وہ تقوی باقی تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے کنجل سے اس کو باہر نکلا ہے۔ طرح طرح کے مصائب آئے، جیل میں صعوبتیں برداشت کی، لیکن آپ نے دین کے اندر کوئی کمی ہونے نہیں دی۔ یہ تقوی کی علامت ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھوک ہڑتال کی کہ حضرت سعد مسلمان ہو گئے،
اب جب تک یہ پھر مسلمانیت چھوڑ کر اپنی طرف نہیں آئیں گے، اپنے مذہب کی طرف، یعنی گھر واپسی نہیں کریں گے، اس وقت تک میں کچھ کھاؤں گی۔ سارے محلے میں لوگ پریشان، ایک بوڑھی ماں اپنے آپ کو بھوکے رکھی ہے، کئی دن تک وہ کھانا نہیں کھایا۔ لوگوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیرا کیا اور کہا، اے سعد، تمہاری والدہ تڑپ رہی ہے اور تمہیں رحم بھی نہیں آ رہا کہ جاؤ اس کی خواہش پوری کرو۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے تو والدہ جیسے ہی دیکھے بہت ہی خوش ہو گئی۔ اب سوچا کہ یہ کنورٹ ہو رہا ہے، گھر واپسی ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہا، اے ماں جی، آپ کی عظمت میرے دل میں ہے، میں آپ کی قدر کرتا ہوں، لیکن جب میرے ایمان کا سودا ہو جائے یا میرے نبی کی غلامی پر کوئی بات آ کر ٹک جائے، آپ مرے یا نہ مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرے نبی کی غلامی پسند ہے اور ایمان پر جمنا پسند ہے۔ یہ چیز ہے تقویٰ، اور آج ہمارے اندر تقوی کی بڑی کمی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رأس امری، فرمایا دوسری روایت میں، کل جماع لامرنا امور الشریعہ، فرمایا کہ شریعت کے تمام احکامات کے لیے جمع کرنے والی چیز آپ کے دل میں اللہ نے وہ تقوی رکھا ہے۔ آپ اپنے قلب کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کر لیں تو آپ کو کوئی شیطان مردود، کوئی بھی آپ کو دین سے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر آپ کے دل میں تقوی نہ ہو تو پھر آپ کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آپ ایمان پر ہو یا نہ ہو اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہمیشہ پڑھا رہتے تھے، ہمیشہ علم حاصل کیا کرتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کا مومن شام کو کافر ہو کر مرے گا اور شام کا کافر صبح کو مومن ہو کر مرے گا۔ تو اب یہ تقوی اگر آپ کے دل میں ہے تو اب یہ حدیث بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ اگر تقوی نہیں ہے تو یہ تقوی نہ ہونے والوں کے لیے یہ روایت مصداق ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان پر جمع رکھے۔ دوسری چیز، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع جانے نہیں دیا، پھر کہنے لگے، یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت کر دیجیے، آپ کے جانے کے بعد بھی میں اس کو لوں اور اس پر عمل کرتے رہوں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بتلاوت القرآن و بذکر اللہ، فرمایا کہ آپ ہمیشہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ اللہ کے پاک کلام کو پڑھیں گے اور اللہ کا نام اپنی زبان پر تر و تازہ رکھیں گے۔ آج تو رسم بن چکا ہے کہ ہمارے گھروں میں شادی بیاہ کے وقت میں ایک قرآن دیا جاتا ہے، اب جس طریقے سے اس کو لے گئے تو ویسے ہی اس کو اسی ڈبے کے اندر موچ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کو کھولنے کی نوبت اللہ اکبر کب آتی ہے، کسی کو آتی ہے کسی کو نہیں آتی۔ تو اب یہ اس قرآن کی اہمیت بتلائی کہ آپ کے دل میں نور پیدا ہو، آپ کے دل میں اللہ رب العزت کا تقوی پیدا ہو، تو آپ کے لیے لازم ہے کہ اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو چومو اور اس قرآن کو اپنے سینوں میں اتارو۔ دوسرا فرمایا، اپنی زبان کو ذکر سے لبریز کرو، اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرو، اپنے رب کا ہمیشہ یہ استحضار کیا کرو
کہ ہمارے رب نے ہمیں وجود دیا ہے، اس دنیا اور کائنات کے مناظر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تو اب ہمیں اس تکالیف کی گنگنائی کے بجائے اللہ کا شکر اپنے زبان پر لاؤ، اللہ کا ذکر اپنے زبان پر، پھر دیکھیے کہ آپ کی روزی میں کیا برکت۔ اللہ کے نبی نے ہی خود بشارت دے دی ہے، نور السماوات والارض، آسمان اور زمین دونوں کو منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی، آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی کمائیوں میں بھی، آپ کی روزیوں میں بھی برکتیں ہی برکتیں کھول دے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کر رہے، کیا صحابہ کا شوق تھا دین پر مر مٹنے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے، کس انداز سے اپنے نبی سے مخاطب ہوتے تھے۔ اوصنی یا رسول اللہ، فرمایا لا تکسر الضحک، فرمایا کہ زیادہ مت ہنسا کرو، آج تو کیمنٹری چل رہی ہے، اب تو ہنسنے کا ایک فن شروع ہو رہا ہے، ایک مشغلہ، اور لاکھوں روپے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ یذہب بنور الوجہ والقلب، فرمایا تمہارے دل سے اور تمہارے چہرے سے وہ نور کو کھینچ لے گا۔ اسی لیے آپ دیکھو جتنا زیادہ ہنستا ہے اس کے دل سے وہ بات مر جاتی ہے، جو ڈرنے والی بات بھی وہ ڈرتا نہیں، بلکہ وہ اس پر بھی ایک مذاقیلا جملہ کہتا ہے۔ تو اب اس کا ڈر خوف سب چلا گیا، اس لیے کہ اس کے دل سے اللہ نے وہ نور کو چھین لیا، اور اس کے چہرے میں ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے، لیکن اندرونی بڑا پریشان رہتا ہے، لیکن لوگ ہی اس کو مسخرہ نام رکھ دیا، ہنسمکھ رکھ دیا، اس لیے کہ وہ جوکر مانند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زیادہ مت ہنسا کریں۔ پھر فرمایا آگے انظر ما دونک ولا ما فوق، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت فرمائی حضرت ابو ذر غفاری کے سوال پر، وصیت پر، فرمایا کہ آپ اپنے سے کم والے لوگوں کی طرف دیکھو، اپنے سے اونچے لوگوں کو مت دیکھو۔ تین خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خرابی اپنے سے اوپر دیکھنے والے کے لیے آپ کے دلوں میں حسد ہوگا، جلن ہوگا۔ دوسرا، اللہ نے تمہاری روزی اور برکت ختم کر دے گا۔ تیسرا، آپ کو ٹینشن میں مبتلا کر دے گا، آپ نہ خود کما سک رہے ہو، نہ جننے کی وجہ سے دوسرے کا مقابلہ کر سک رہے ہو۔ تو اس لیے فرمایا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، تمہارے دل میں قناعت پیدا ہوگی، تمہارے دل میں صبر پیدا ہوگا، تمہارے دل میں شکر پیدا ہوگا۔ اب تمہارے دل میں اپنے رب کی وہ عظمت بیٹھتی رہے گی، جس رب کو تم اپنے رب کو 5 دفعہ سجدہ کر کے اپنے رب کو یاد کرو۔ ایک واقعہ ہے، علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مشہور کتاب مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے ملک شام میں جامع مسجد دمشق کے امام تھے۔ دمشق کی تذکرہ احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ جب قیامت قریب ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، وہ اسی جامع مسجد دمشق میں آئیں گی، جو آج شام کی صورتحال آپ لوگ دیکھتے ہوگے کیا ہو رہی ہے۔ تو اس مسجد کے امام، اب تو گلی گلیوں میں مسجدیں ہیں اور لوگ گلی گلی میں جڑتے ہیں، تو وہیں ایک ایک جماعت ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس زمانے میں سارے بستی، سارے ضلع، سارے لوگ ایک ہی مسجد میں پڑھنا ہوتا تھا جمعے کی نماز۔ تو علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سارے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے امام، بہت بڑی مسجد کے امام، اب پوری طرح تیار۔ اب جب اس سواری پر بیٹھنا ہے، اس وقت میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے جوتے میں مالش پڑی ہوئی ہے،
آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، تو فوراً ان کا ذہن یہ گیا کہ میں اتنا بڑا امام، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں اور مجھے لوگ دیکھتے ہیں میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور میرے امام کا جوتا ایسا ہو۔ تو انہوں نے یہ تصور کیا، اب کوئی چارہ نہیں تھا، وہ آخر کار اسی کو پہنا اور پہنچ گئے۔ اب دیکھیے اللہ والوں کا انتقام اللہ تعالیٰ فی الفور کر دیتا ہے، گنہگاروں کو نہیں کرتا، اللہ والوں کو بالکل اسی وقت اللہ تعالیٰ پکڑ کروا دیتا ہے۔ جیسے ہی اس مسجد کے گیٹ پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کے دونوں پیروں سے معذور تھا۔ تو انہوں نے وہی کھڑے ہو گئے، اپنے رب کو شکر ادا کیا اور آنسو بہانے لگ گئے۔ جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ رونے لگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس وقت نکلا تو میرے رب کا شکر ادا نہیں کیا، جب میں یہاں پہنچا تو میرے رب نے میری آنکھوں سے دکھلایا کہ اسے ہزاروں کے روپیوں کا جوتا بھی لا کر دے دیا جائے تو یہ جوتے پہننے کے قابل نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے پاؤں دیا اور اس کے اوپر یہ چپل اور جوتے دی، اس کے باوجود میں نے اپنے رب کی ناشکری کی۔ تو یہ اللہ والوں کی پکڑ، تو یہ سبحان اللہ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل، اور اسی وقت بتلا دیا گیا جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس وقت لوگوں سے کہا کہ میرے رب نے میرا فوری انتقام لیا، اگر میرا رب اس کا انتقام نہ ہوتا تو میری مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں آ رہے تھے، آپ کی ایک بکری کی کھر اس زمین پر پھنسی ہوئی تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جب انتقال فرما گئے تو میں نے پوچھا ابا جان آپ کا کیا حال ہے قبر میں؟ تو اس وقت میں فرمایا کہ میرے سارے گناہ معاف کر دیے اللہ نے، ایک انتقام فرمایا۔ فرمایا ابا جی وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا میں راستے میں آ رہا تھا اور امیر المومنین تھا، قوم کا بادشاہ تھا، اس بکری نے اپنے کھر کو اپنی زمین پہ لگائی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کو دیکھتے ہوئے ننگلی کر کے آگے چل گیا تو اللہ نے اس کا پکڑ پایا۔ دیکھو امیر المومنین کا انتخاب، جس صحابی پر جنت کے واجب ہونے کی، تو معلوم ہوا کہ انظر من دونک وما فوق، فرمایا کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، آپ کو خوشحالی بھی میسر ہوگی، آپ کو سکون بھی طاری ہوگا، سکینہ بھی ملے گا، آپ کے اعمال میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کی دنیا میں ایسی خوشی میسر کرے گا کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ الحمدللہ۔ بعض علماء اکرام کہتے ہیں کہ علماء جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں، مدارس کے اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ بالکل آپ دیکھیے نا کے درجے میں ہوتی اور ان کے لیے کوئی ایسی رقم نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ذریعے معاش کرے، لیکن جب ان سے کبھی تم پوچھے آپ کا حال کیا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم بیمار ہیں، فلاں ہیں، یہ ہیں، میرے لیے تکلیف ہو رہی، لیکن اس کے زبان پر سب سے پہلا جملہ الحمدللہ، بہت اچھا، اس لیے کہ اللہ نے جتنی چیز دی ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان علماء اور ان اساتذہ کے ہر ضرورت کو اللہ غیب سے پورا کرتا ہے۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی ہے۔ ابھی 10 وصیتوں میں سے 4 ہوئی، وقت بالکل بہت کم ہے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ہو تو اور مکمل اس حدیث کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔